میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں اور جہاں جہاں میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، جن جن ممالک میں پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، ان تمام ہی دوستوں کو ماجد نبی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائٹل سے آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ عامر لیاقت حسین نے خودکشی کی یا ان کو کسی نے قتل کیا۔ آگے جا کے ضرور میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، یہ آپ سب جانتے ہی ہیں۔ اور عامر لیاقت جو اسلامی اسکالر ہیں وہ خودکشی کریں گے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا عامر لیاقت نے واقعی میں خودکشی کی ہوگی یا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن بہت خوفناک ترین گزارے۔ کوئی بھی عام شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی زندگی میں ایسا وقت گزرے جیسا آخر کی زندگی میں عامر لیاقت حسین نے گزارے۔ بہت برا وقت تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ کسی کو بھی ایسا وقت نہ دکھائے۔ لیکن اس وقت کو دکھانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ وقت انہوں نے کیوں دیکھا؟ کیونکہ ان کی وائف جو تیسری بیوی تھی انہوں نے بیڈ روم کی تصویریں اور ویڈیوز اب انہوں نے کی ہے جیسے بھی کی، لیکن بنائی تو ظاہر ہے بیڈ روم کے اندر بنائی گئی ہے تو کون بنائے گا۔ یہ لیک ہوئی، اس کے بعد ان سے لوگوں نے کترانا شروع کر دیا اور وہ لوگوں سے دور رہنا شروع ہو گئے۔ یہ زندگی کا وقت تھا جو انہوں نے بہت برا گزارا کہ وہ ایک پرسنالٹی پاکستان کے کیا دنیا بھر کے 100 بااثر شخص میں ان کا نام، اسلامی بااثر شخص میں ان کا نام آتا ہے۔ ایسا شخص جو اس کی بیڈ روم کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے وہ ویڈیوز لیک ہو جائیں اور وہ دنیا بھر میں اس کا پھر مذاق بھی ہو جائے، بنایا جائے، پھر اس کے اوپر میمز بھی بنائے جائیں۔ یہ وقت بہت برا تھا۔ اور ضرور میں اس یوٹیوب کی توسط سے یہ سوال میں ان لوگوں سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ عامر لیاقت حسین کی میمز بناتے تھے اور اپنی ویڈیوز کو وائرل کرتے تھے، ان کی پرسنل لائف کی جو ویڈیوز تھیں، جو ظاہر ہے ان کے پہلے تو میاں بیوی کے اوپر ہی حق بنتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس یہ ویڈیوز آ گئی تھی تو آپ نے اس کے اوپر میمز بنائی اور اپنے آپ کو کھڑا کیا اور یوٹیوب سے اور دیگر پلیٹ فارم سے پیسے کمائے، تو سوال اٹھتا ہے ان کے اوپر، سوالیہ نشان ہے جو انہوں نے پیسے بنائے وہ کیا پیسے حرام تھے یا حلال تھے؟ اب چاہے وہ پیسے وہ کسی مسجد میں لگائیں یا پھر کسی ادارے میں، ٹرسٹڈ ادارے کے اندر دیں یا اپنی بیوی بچوں کی خدمت میں لگائیں، تو کیا ان پیسوں سے ان خدمات میں کوئی ثواب ہوگا؟ خیر، ہم نے کھو کس کو دیا؟ عامر لیاقت تھا کون؟ ہم نے کیا کھو دیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ آخر اس شخص نے ہمیں دیا کیا ہے؟ عالم آن لائن سے پہلے فرقہ واریت کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہوا کرتا تھا کہ نفرت، دوسرے فرقے والوں سے لڑنا، ان سے نفرت کرنا، ان سے لڑائیاں کرنا۔ لیکن عالم آن لائن کے بعد اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہوا کہ یہ ایک مہذب بحث ہے، ایک دلائل کی بحث ہے جو ایک ٹیبل ٹاک پہ کی جا سکتی ہے۔ ہم کو معلوم ہوا کہ سب فرقوں کے بعد اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ ہم کو معلوم ہوا کہ سارے فرقے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسئلے پہ کتنی روایتیں موجود ہیں اور کون کون سی روایتیں، کون کون سے فرقے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہر فرقہ احادیث کی روشنی میں روایت کے ساتھ اپنے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب ہمیں کس نے بتایا؟ یہ عالم آن لائن کے اس ٹیبل ٹاک نے سمجھایا، جب سارے فرقے ایک ٹیبل پہ، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر اپنے اپنے دلائل سے ہر مسئلے کا حل بتاتے تھے۔ یہ تھا وہ عالم آن لائن جس کے بارے میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کو شروع ہی ایک ہی شخص نے کیا تھا جس کا نام تھا عامر لیاقت حسین، جس کو ہم نے کھو دیا ہے، جس کو ہم نے ذلیل کر دیا ہے، جس کو ہم نے رسوا کیا۔ یہ رمضان ٹرانسمیشن کیا تھی
لوگ کچھ کہتے ہیں لوگ کہ اس کو لوگوں کو کس کام پہ لگا دیا اس شخص نے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جب یہ رمضان ٹرانسمیشن شروع نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے لوگ دن کیسے گزارتے تھے؟ گیمنگ زون پہ ٹائم پاس کرنا، فلمیں دیکھنا یا پھر سوتے رہنا، اور کچھ نہیں تو گلی کے کونوں پہ لڑکیوں کو دیکھ کے اپنی آہیں اپنے دل کو ٹھنڈ پہنچانا. لیکن اس رمضان ٹرانسمیشن میں تھا کیا؟ اس میں تھا قرآن کی تلاوت، گھریلو نسخے اور حضور کی شان میں نعتیں. غریبوں کی مدد کے لیے نیکی کا ایک پروگرام بھی تھا جس میں پیسے والے لوگوں کو آسانی سے کوئی بھی شخص مل جاتا تھا جہاں پہ وہ اپنی زکوٰۃ خیرات کو ادا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ اب تو یہ دوسرے لوگ بھی کریں، لیکن اسٹارٹ کس نے کیا؟ اسٹارٹ تو عامر لیاقت حسین نے کیا نا. پاکستان میں رمضان کو خوبصورت بنایا. کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو عزت دی. کتنے نعت خواں ایسے ہیں، کتنے عالم ایسے ہیں جن کو عزت پہلے کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن ان کے پروگرام میں آنے کے بعد لوگوں نے ان کو پہچاننا شروع کیا. کیا اس طرح کے پروگرام پہلے کبھی موجود ہوتے تھے؟ کیا ہمیں اس شخص کو عزت نہیں دینی چاہیے تھی؟ بحیثیت پاکستانی ہم سب کو اپنے اوپر شرم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہیروز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ان کی میمیز بناتے ہیں، میمیز پہ وہ برداشت کرتا رہا یار، لیکن یار اس کی پرسنل لائف کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہو، اس کے اوپر میمیز بنا رہے ہو. شرم آنی چاہیے یار، شرم. اب تو وہ چلا گیا، اب کس کو ستاؤ گے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سیلف میڈ ہوتے ہیں. وہ ایک سیلف میڈ تھا، ہم نے اس کو کھو دیا. پاکستان کے اندر بہت برا حال ہے یار. ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت تھی اور ہم نے اسی کی واٹ لگا دی. خیر، ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ عامر لیاقت نے خودکشی کی ہے یا پھر اس کو کسی نے قتل کیا ہے. ایکس رے رپورٹ کے مطابق اس کے جسم پہ بازو ٹوٹا ہوا ہے. یہ تو خیر ادارے لگا لیں گے پتہ، جیسے لگاتے ہیں پاکستان کے ادارے، پاکستان کی ایجنسیز. آخر میں اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.